بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، یور ایروجنس زون۔ ایروجنس زون کا مطلب ہے وہ آپ کے جسم کے حصے جہاں سے آپ کا سیکس جو ہے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ وہاں سے ایکسائٹمنٹ حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ بتانی ہے کہ انسان کا پہلے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے مائنڈ سیٹ۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیکشول نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کا مائنڈ سیٹ اینکشس ہے، پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے، تو آپ کا جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوگا۔ ایون آپ کے جو پرائمری ایروجنس زون جو ہیں، یعنی کہ آپ کے جو جینیٹلز ہیں، وہ بھی پریشانی کا شکار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیکشول ہو، پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ سیکشول بنتی ہے۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ سیکشول ہے تو آپ کی باڈی کا انگ جو ہے وہ اس میں سے سیکس پھوٹتا ہے۔ تو میں سارے باڈی پارٹس تو ڈسکس نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو ایسے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جیسے ایک پرائمری سیکشول پارٹس ہیں اور پھر آپ کے سیکنڈری سیکشول پارٹس ہیں۔ پرائمری جو ہیں اس میں تو آپ کے جینیٹلز آ جاتے ہیں، یعنی کہ میل اور فیمیل جینیٹلز، پینس اور وجائنا وغیرہ، بریسٹ وغیرہ، لیکن اس کی ہم ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا سکتے۔ ہم جو سیکنڈری پارٹس ہیں ہم ادھر جائیں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے۔ ان کی وجہ ہے جو سیکس ہے، یہ سٹارٹ ہی بیسیکلی سیکنڈری سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جیسے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے نا، تو یہاں پر آئیز جو ہیں وہ آپ کا جو سیکنڈری سیکشول ایروجنس زون ہے، کہ آپ جو ہے نا سیکشولی ایکسائٹ ہو رہے ہیں، آپ اراؤز ہو رہے ہیں آنکھوں سے آنکھیں بنانے کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے ہم باڈی پارٹس جو ہیں پیریفری سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کم سیکشول ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم پرائمری سیکشول پارٹس کی طرف جاتے ہیں جب ہم کسی کو اچھا فور پلے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم اگر سر سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے اسکیلپ آ جاتا ہے۔ اسکیلپ کیا ہے؟ یہ جو کھوپڑی کے اوپر آپ کے اوپر جہاں پر بال اگے ہوتے ہیں، دس از اے اسکیلپ۔ اچھا، جب آپ سیکشول موڈ میں ہوتے ہیں تو اس میں سے انگلیاں پھیرنا اور پیار کرنا یہ بہت اچھا لگتا ہے اور بندہ بڑا ریلیکس بھی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں، جو ریلیکسیشن ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے فار دا اراؤزل، یہ بات آپ کو ذہن میں ہو۔ اچھا، اب جو ٹچ ہے باڈی کا، یہ میں آپ کو مختلف بتا دیتا ہوں کیونکہ سارے ایکسپلین کرنے مشکل ہو جائیں گے ہر باڈی پارٹ پہ۔ کہ جیسے آپ کا بالکل لائٹ ٹچ ہے فنگرز کا، ٹھیک ہے، پھر اس سے آپ کی ناخن کا ہلکا اسکریچنگ ہے، یہ بھی ایک ٹچ ہے۔ پھر لائٹ ٹچ میں آپ فیدر، یہ جو پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا پھیرتے ہیں، یہ بھی بڑا فائن ٹچ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو مزید تھوڑا سا اسٹرانگ کرتے ہیں تو جو ہے آپ رگڑتے ہیں، مساج کرتے ہیں، مساج بھی اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس سے اسٹرانگ ہے کس لائٹ ہے، لیکن جو دانت کاٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، اسے نبلنگ کہتے ہیں، یہ اس سے بھی اسٹرانگ ہے۔ پھر آپ نے اس سے اسٹرانگ جانا ہے تو جیسے برف کا ٹکڑا ہے وہ آپ اس باڈی پارٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ ایکسائٹ ہوتا ہے، جوش کھاتا ہے۔ اور جب بہت ہی لوگ کنکی ٹائپ ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو ہنٹر مارتے ہیں اور دانت کاٹتے ہیں اور جناب وہ تو بلیڈ مارتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی نوبت ہوتی سب اس تک نہیں میں آپ کو جانے کو کہہ رہا، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ ٹچ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس باڈی پارٹ کو کس باڈی ٹچ کے ساتھ آپ نے ایکسائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکیلپ ہو گیا، اسکیلپ کے بعد خاص طور پہ اسکیلپ میں جو کانوں کا ایریا ہے اسکیلپ کے بعد یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس طرح جہاں آپ کے بال پیچھے سے ختم ہوتے ہیں اور جو گردن کا ایریا ہے جسے نیپ کہتے ہیں، یہاں پر ٹچ کرنا، کس کرنا لڑکی کو بہت پسند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایئرز ہیں، ایئرز کی جو لوبز ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرنا فیمیل کو زبان کے ساتھ یا جسٹ پھونک مارتے ہیں کر کے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو گردن پہ۔ گردن جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیوں؟
آپ دیکھیں گردن کہتے ہیں نا سب سے نازک حصہ ہے، آپ اپنی گردن کسی کے حوالے نہیں کرتے، صرف اسی کے حوالے کرتے ہیں جس پہ آپ کو بہت کانفیڈنس اور بہت پیار اور بہت محبت اور بہت ہو، تو وہاں پر گردن سے پیار کرنا، اس میں سے سانس کی آواز کو سننا، یعنی کہ یہ ایک بہت کلوز ٹچ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو بازو ہیں، بازو کا خاص طور پہ جو اندرلا حصہ ہے یہ سیکس کے لیے بڑا سینسٹیو ہے، اور یہ چیز جو ہے آپ کی آرم پٹس کی طرف سے جاتی ہے۔ آرم پٹس جو ہیں ان سے گدگدی بھی ہوتی ہے لوگوں کو، اور اس وقت گدگدی بڑی سیکشول ہوتی ہے، عام حالات میں وہ گدگدی بڑی بری لگتی ہے، لیکن سیکس کے دوران یہ بہت آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کی جو کلیویکلس ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پر آپ کو لڑکی کو بہت اچھا، بریسٹ کو تو میں ابھی اس پہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ پھر ہم آ جاتے ہیں ایبڈومن پہ۔ ایبڈومن میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کی امبلائکس، یعنی کہ ناف، نیول جسے کہتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی سینسٹیو پارٹ ہے۔ اس کے ارد گرد انگلی گھمانا یا زبان سے ٹچ کرنا، اور یہ چونکہ بہت کلوز آ جاتا ہے پرائمری سیکچول پارٹ یعنی کہ وجائنا کے پاس آ جاتا ہے، تو فیمیل کے اندر ایک تھر تھراہٹ سی فیل ہوتی ہے کہ یہ بالکل وہاں قریب پہنچ رہا ہے۔ پھر آپ کی آ جاتی ہیں تھائز۔ تھائز کا بھی جو خاص طور پہ جو اندر والا حصہ ہے یہ چونکہ جینیٹلز کے وجائنا کے قریب ہوتا ہے، اور ان کی بلکہ نرو سپلائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ کرتی ہے اس ایریے کی، تو وہاں پہ جب ٹچ کیا جاتا ہے تو وہ فیمیل میں ایک چیز یاد رکھیں، پرائمری پارٹ کو جتنا اوائڈ کریں شروع میں، فیمیل اتنی ہی ٹینٹرائز ہو جاتی ہے، اتنی ہی جوش میں آتی ہے، اتنا ہی اس کا دل کرتا ہے کہ اسے ٹچ کیا جائے، اس لیے اور جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنی اس کی ہیٹ کا لیول جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، پھر تھائز کے بعد ہم ایک ایریا بڑا عجیب سا آپ سن کے ہنسیں گے، جو گھٹنوں کے بیک سائڈ ہے، یہ بڑا لڑکیوں کو سینسٹیو لگتا ہے۔ وہاں پر میں نے آپ کو مختلف ٹچ بتائے ہیں، فیدر ٹچ ہے، زبان کا ٹچ ہے، جو بھی آپ دیکھیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہر جگہ کچھ نہ کچھ آزمائی کرنا پڑے گا، کبھی مختلف ٹچ کریں، دیکھیں آپ کی فیمیل، ہر فیمیل جو نا ایکچولی یونیک ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے باڈی کے اوپر کہ اس کے سینسٹیو پارٹس جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ پھر آپ کی جو انگلیاں فیمیل کی، آپ دیکھیں بہت ٹچ اس میں، یہ انگلی میں منہ میں لے لینا یہ بہت اچھا لگتا ہے لڑکیوں کو، ٹھیک ہے، ہاتھوں پہ، اور نبض جو ہے جہاں چل رہی ہوتی ہے۔ پھر اس طرح آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ فیمیل کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ایموشنل قسم کی سین بن جاتا ہے اس کے لیے۔ پھر آپ وہ گھٹنے کی بیک سائڈ کے بعد پاؤں آ جاتے ہیں۔ پاؤں کے متعلق دیکھنے میں تو یہ ایسے چلنے پھرنے کا کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا مائنڈ سیکشول ہوتا ہے نا، تو بلیو می اور ناٹ، جتنا سیکس فیمیل کے بریسٹ میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کے فیٹ میں ہوتا ہے۔ تو فیٹ کو پیار کرنا، اور فیٹ پہ کوئی اسپیشل ایریاز بھی ہیں، آکوپنچر والوں نے ایک دو ایریاز نا آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو سول ہوتا ہے، سول کے دو کشن ہوتے ہیں نا، ایک بڑے انگوٹھے کے نیچے اور ایک انگلیوں کے نیچے، اس کے بیچ کے جو پوائنٹ ہے اس پہ دبانا فیمیل کو ڈائریکٹلی اسٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایون جو برین میں کچھ ایریاز جو ہیں جو کہ سیکچول پارٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور پاؤں کو پریزنٹ کرتے ہیں، یہ بالکل اوور لیپ کرتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے سرکلس ہیں جو بالکل کامن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیمیل کی پاؤں جو ہے از اے سیکچول پارٹ، اسی لیے آپ کو دیکھا ٹو سکنگ جو ہے یہ باقاعدہ ایک رائج ہے، اس طرح انگلیوں میں پھیرنا سب کچھ اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ سو بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پوری باڈی کا بتایا ہے، اور اس میں نے جو پرائمری جو پارٹس ہیں وہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ سٹارٹ سیکنڈری سے ہی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پرائمری پارٹ کی طرف جائیں گے، اور وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ مزید ٹیکنیکل ہے، تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ڈاکٹر برکی سے اگر اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو اولوڈاک کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔